کرتے، کیونکہ روس ہمیشہ ایران کا ساتھی رہا ہے اور شام میں بشار الاسد کی پشت پناہی کرنے اور ہتھیار کی فراوانی میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ یہ ہے تھوڑا سا خلاصہ یمن کا۔ اب آپ پوچھیں گے بشار الاسد ظالم کے خلاف خلیجی ممالک کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اب یہاں سے سیاست تھوڑی بدل جاتی ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ یہود یعنی اسرائیل ایک گریٹر اسرائیلی ریاست کا خواب برسوں سے دیکھ رہا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کئی سال پہلے ایک منصوبہ کر چکا ہے، اور اسی سازش کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایک خطرناک حکمت عملی سامنے لائی۔ آپ گریٹر اسرائیل اسٹیٹ کے سلسلے میں نقشہ دیکھنا چاہتے ہو تو گوگل میں وہ دریافت ہے، آپ صرف اس کو گریٹر اسرائیل لکھ دیں، آپ وہاں پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ زمین کیوں چاہتے ہیں وہ بھی اس میں تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ اس گریٹر اسرائیل اسٹیٹ میں عراق کا بہت بڑا حصہ، شام کا بہت بڑا حصہ، لیبیا، گولان کی گھاٹیاں، اردن، کویت کا تھوڑا سا حصہ اور ریاست فلسطین شامل ہے۔ اب اس خواب کو پورا کرنے کے لیے برسوں سے دیکھ رہے یہودیوں نے سازش رچی کہ کیسے ان ملکوں میں گھسا جائے۔ ناظرین، اس بیچ میں ایک حقیقت آپ پوری طرح سمجھ لیں کہ یہود کے پاس مین پاور نہیں ہے۔ وہ مین پاور کے لیے امریکہ کو یوز کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی امریکہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک تجارت ہے، مین پاور ہمارا یوز کرو اور ہم آپ کی ٹیکنالوجی یوز کریں گے، اور اسی ٹیکنالوجی کے بدولت آج امریکہ سپر پاور بنا ہوا ہے۔ اسی لیے یہود مین پاور کے لیے امریکہ کا استعمال کیا۔ میٹنگ بلائی، میٹنگ میں پاس ہوا کہ عراق میں پہلے گھسا جائے، مگر اس وقت افغانستان میں ایک اسلامی حکومت ابھر رہی تھی۔ اگر یہاں چھیڑخانی ہوتی تو وہاں سے مجاہدوں کی آمد کا سلسلہ چل نکلتا۔ اس وجہ سے ایک اور سازش رچی، اور وہ سازش تھی 11 ستمبر 2001 یعنی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بہانے جو افغانستان میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ 6 مہینوں کے اندر افغانستان کو تہس نہس کرنے والے پلان کے بعد عراق میں گھسے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ عراق میں صدام کا تختہ پلٹنا آسان ہے، کیونکہ ایران بھی یہی چاہتا تھا۔ باقاعدہ شیعہ اس پلاننگ میں اس کے ساتھ ہوا، اور صدام کا جو حشر ہوا اور اس کے بعد سے اب تک عراق کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب باری تھی لیبیا کی۔ یہاں بھی سازشیں رچا کر کرنل قذافی کی حکومت کو تاراج کیا گیا اور اس کو جو ہے نکال باہر کر کے اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور اب بھی وہاں خانہ جنگی جاری ہے۔ پھر شام کا نمبر آیا۔ ظالم بشار الاسد گزشتہ 4 سالوں سے یہاں معصوم نہتوں کے خون سے ایسی ہولی کھیل رہا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ امریکہ چاہے تو یہاں بشار الاسد کی حکومت کو گرا سکتا ہے، مگر وہ چاہتا ہی نہیں، کیونکہ بشار الاسد بھی اس منصوبے کی ایک کڑی ہے، اور شام ایک تاریخی سرزمین ہے۔ اس 4 سال کی مدت میں کئی دیندار علماء، دانشور یہاں شہید کر دیے گئے۔ ناظرین، تاریخ بہت لمبی ہے، مگر میں یہاں کچھ دیر کے لیے رکتا ہوں، تھوڑی سی اجازت ہے۔ ناظرین، میں نے بچتے بچتے ایک لمبی تاریخ آپ کے سامنے بڑی مختصر کر کے پیش کی ہے۔ ایک سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ پھر امریکہ ہمیشہ سے دوغلی پالیسی کو کیوں اپناتا ہے؟ یمن میں جو ہو رہا ہے اس میں وہ عرب ممالک کے ساتھ ہے، اور عراق میں داعش کے خلاف امریکہ کی جنگ میں عرب ممالک اس کے ساتھ ہیں، اور ادھر اسرائیل چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدہ نہ کرے۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ناظرین، اس گیم پلان کو آپ آسانی سے یوں سمجھو کہ اسرائیل، امریکہ، ایران بظاہر میڈیا میں آپ کو دشمن ضرور لگتے ہیں، مگر حقیقت وہ نہیں ہے جو میڈیا میں دکھایا جا رہا۔ میڈیا پر تو اسرائیل کا قبضہ ہے، اور وہ وہی دکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ صدام کو کیمیکل ہتھیار کے نام پر جو حشر کیا وہ ایران بھی کر سکتے ہیں، وہ ایران کا بھی کر سکتے ہیں، مگر اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہی نہیں، کیونکہ اگر ایران بیچ میں نہیں رہا تو پھر امریکہ عرب ممالک کو کس ملک کا نام لے کر ڈرائے گا اور پیٹرول اور ڈیزل کے خزانے لوٹے گا؟ امریکہ عرب ممالک کو ہمیشہ سے ایران کا نام لے کر ڈراتا رہا اور کہتا رہا ہے کہ ہمارے سائے میں رہو گے
تو ہم آپ کو سیکورٹی فراہم کریں گے۔ اور ادھر اسرائیل امریکہ کے مین پاور کو لے کر اپنی صدیوں پہلے سازشوں کو مکمل کرنے کی طرف رواں دواں ہے، وہ اپنے منزل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مگر اب کی بار امریکہ کو بادل ناخواستہ یمن میں حوثیوں کی سرکوبی کے لیے خلیجی ممالک کا ساتھ دینا پڑا، کیونکہ وہ بھی اس فوری فیصلے سے تلملا گیا ہے اور عرب میں آ رہی بیداری اور بالخصوص سعودی عرب کے شاہ کا نیا چہرہ دیکھ کر مزید گھبرا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یمن سے میڈیا کے نظریں ہٹانے کے لیے ایران کے ایٹمی معاہدے کو سرخیوں پر اچھال رہا ہے۔ بہرکیف عرب ممالک کے کسی بھی ملک میں امن و چین برقرار نہیں ہے، اور یہ سب کرایا امریکہ اور اسرائیل کا ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ڈراتے رہو اور پیٹرول اور ڈیزل کے خزانے لوٹتے رہو۔ لیکن اسرائیل نے جو منصوبہ بنایا تھا گریٹر اسرائیل کے لیے، عرب ممالک کی زمین پر قبضہ وہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ عراق میں داعش نے ناک میں دم کر رکھا ہے، ادھر یمن میں ایران ناکام رہا، ادھر بشار الاسد کی 4 سال تک خون کی ہولی کھیلنے کے باوجود مسلمان اس کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، ادھر لیبیا کی سیاست بدل رہی ہے، ادھر نائجیریا ایک گروپ آگے بڑھ رہا ہے، ادھر ہندوستان ہتھیار اور فضائی مار طیارے خریدنے میں جلد کر رہا ہے، چین میں اسلام پسندوں پر دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو دھیرے دھیرے احتجاج کی شکل اختیار کر رہی ہے، اور ادھر روس اور کیف کا مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ بڑے بڑے ممالک کے بدلتے حالات دیکھ کر اکثر تبصرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ تیسری عالمی جنگ ہونے کو ہے۔ میڈیا اور دنیا کی ساری طاقتیں ایک جانب اور اسلام ایک جانب ہو چکا ہے، یعنی کہ دنیا کی سب سے آخری بڑی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور پھر دجال کے آنے کی تیاریاں بھی ہو چکی ہیں، اور یہ بعین ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ہے، جیسے مستدرک و صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر رومی اپنے بادشاہ سے کہیں گے کہ ہم عرب والوں کے لیے آپ کی جانب سے کافی ہے۔ چنانچہ وہ ایک عظیم جنگ کے لیے اکٹھے ہوں گے اور 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے، یعنی کفار، اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے۔ ناظرین، یہ جنگ کب چھڑے گی اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، لیکن دنیا میں چھڑنے والی جنگوں کو دیکھیں اور پھر مشاہدات اور واقعات پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ وہ وقت آئے گا کہ حق اور باطل ایک بار پھر آمنے سامنے ہوگی۔ دوستو، تاریخ لمبی ہوتی جا رہی ہے، آخر میں مجھے آپ سے کہنے کی اجازت دے کہ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو آندھی تو کجا دیوار کو اپنی ہی بوجھ سے گر جانے کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اندرونی کمزوری کو بیرونی خطرات ہمیشہ درپیش رہتے ہیں، شکستہ جہاز کو کوئی ہوا بھی تو راس نہیں آتی، بیمار وجود کے لیے ہر موسم خطرے کا موسم ہے، قوت مدافعت نہ رہے تو بیماری کا شائبہ بھی زندگی کے لیے خطرہ ہے، جب قوموں کے اندر وحدت نہ رہے تو اس انتشار کی سزا ایک نامعلوم خطرے کی شکل میں موجود رہتی ہے، مایوس انسانوں پر خطرات کی وبا کا عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جو کچھ بھی ہو رہا ہے کاتب تقدیر نے اس دنیا کے مقدر میں وہ لکھ چکا ہے، اور جو لکھا جا چکا ہے وہ رتی برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس موقع پر ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ سچا مومن ہمیشہ یہ سوچتا رہے گا کہ ان آزمائشوں کے دوران اپنی قیمتی سرمایہ ایمان کو کیسے بچائے۔ جی ہاں، ہمیں جہاں ایمان کی فکر ہونی چاہیے وہی میڈیا کی باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے کے بجائے ہمیں ان تمام چیزوں پر گہرائی سے نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ آج کا سب سے بڑا سوال ہی یہ ہے کہ اس افراتفری کے ماحول میں ہماری کیا سوچ ہونا چاہیے اور ہماری سمت کون متعین کرے گا۔ جب ان حالات کی گہرائی میں جائیں گے تو پھر یاد رکھیے ہمیں درست فیصلہ لینے میں کوئی تردد نہیں ہوگا۔ ناظرین، کسی شاعر کا کہنا ہے کہ آغاز ہوا ہے الفت کا، اب دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے، یا ساری عمر کی راحت ہے یا ساری عمر کا رونا ہے، تدبیر کے ہاتھوں سے گویا تقدیر کا پردہ اٹھتا ہے، یا کچھ بھی نہیں یا سب کچھ ہے، یا مٹی ہے یا سونا ہے، ٹوٹے جو یہ بند حیات کہیں اس شور و شر سے نجات ملے، مانا کہ وہ دنیا ہے افسر صرف ایک لحد کا کونا ہے، صرف ایک لحد کا کونا ہے۔ ناظرین، ملاقات ہوتی رہے گی، اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔